السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شافت علی اور آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، میرا تعلق میس میڈیا سے ہے اور میں ایکسپیرین یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج کچھ پاکستان کی معیشت پر بات کرتے ہیں۔ قوموں کی ترقی کا عروج اور زوال ان کی معیشت سے نظر آتا ہے کہ کس قوم کی معیشت کتنی ٹھیک چل رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان پہلی بار آئی ایم ایف کے پاس 1958 میں گیا اور جس کا سلسلہ اب تک چلتا آ رہا ہے۔ پھر جو حکومت آئی جو ہے نا وہ قرضہ لیتی گئی اور اس کا سلسلہ اب تک چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہر ایک سیاستدان نے اسی طرح کیا کہ قرضوں کے بغیر رہ نہ سکے اور سب نے جو ہے نا وہ قرضہ لیا۔ اس طرح ناظرین جب تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو اسے بھی خزانہ خالی ملا، پھر اسے بھی جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکانا پڑا، اور پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے نا چلتا رہا۔ ارے پھر اس کے بعد پھر اپوزیشن جو ہے نا وہ ایک حکومت پر کافی تنقید کرتی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا ہم قرضے نہیں لیں گے، تو ہم تو یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، ہم آئی ایم ایف کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، تو پھر اب کیوں کھٹکھٹایا؟ لیکن مسئلہ یہ ناظرین کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے کہا تھا کہ اتنے جو ہے نا وہ 30 ارب سے زیادہ قرضے لے کر جو ہے نا وہ جاؤ، اور بعد میں جو ہے نا وہ پے بھی ہم نے کرنے تھے، ظاہر بات ہم نے قرضے اتارنے تھے، لیکن اس چیز کی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی تھی کہ یہ قرضے بھی ہم نے اتارنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناظرین میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم حکومت پر تنقید کرتے ہیں تو کس منہ سے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ تحریک انصاف کو آئے ہوئے ابھی جو ہے نا وہ 1.5 سال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ جتنی حکومتیں آئیں ہیں سب کو پتہ ہے کہ جنہوں نے جو ہے نا ملک کے ساتھ کیا حال کیا۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ یار آپ اپوزیشن پہ اتنا جو ہے نا وہ تنقید کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں ان سے کھار کھاتے ہیں؟ تو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ جس شخص کو اپنا جو ہے نا ملک اس کے ہاتھ میں دیا ہو اور وہ ملک کا بیڑا غرق کر دے اور ملک کو جو ہے نا وہ ایک قرضوں میں جو ہے نا پھینک کے چلے جائے، تو ناظرین اس شخص پہ غصہ آیا نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ اس کے بعد ناظرین اپوزیشن تھی جو پچھلی حکومتیں تھیں جو انہوں نے جو ہے نا وہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے گئے اور عوام کو ریلیف دیتے گئے کہ جی ہم آپ کے خیر خواہ، ہم آپ کے خیر خواہ، ہر چیز سستی کرتے گئے، اور عوام جو ہے نا یہ سمجھتی رہی کہ نہیں جی یہ حکمران ٹھیک ہے۔ جس طرح ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پچھلی جو حکومتیں تھیں وہ کافی ٹھیک تھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں جو ہے نا پیٹرول سستا ملتا تھا، اور جو اشیاء تھی، اشیاء خرد و نوش جو چیزیں تھیں وہ کافی سستی ملتی تھی جو کہ اب ہمیں نہیں ملتی۔ تو ظاہری بات ہے ناظرین جب آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر ہمیں اتنا ریلیف دیتے گئے، آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے رہے ہمیں دیتے رہے، تو ہمیں جو ہے نا وہ ایک کافی قرضوں میں جو ہے نا وہ ایک ڈبو کے چلے گئے۔ اس کے بعد ناظرین ہم نے ہی قرضے اتارنے تھے، وہ کسی نے نہیں اتارنے تھے۔ تو اس طرح ہی قرضے کی جو ہے نا وہ تیزی جو آتی رہی۔ پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ کوئی خطاب ہوتا ہے کہ جو عمران خان کر رہا ہے، کہ ناظرین میرا جو خیال ہے کہ جو پچھلے حکمران گزرے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ جس طریقے سے انہیں ایک پرچیوں پہ لکھ کر دیا جاتا تھا کہ آپ نے اس پرچی کے سوا کسی کے سامنے بولنا نہیں ہے، اپنے سے کچھ بولنا نہیں ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے، ان کا خیال تھا کہ اسی طریقے سے عمران خان بھی بولے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ جی وہ ٹرمپ جیسے دعوے کرے، چین جیسے دعوے کرے، لیکن کیسے ہم ان کے جیسے دعوے کریں؟ بھئی ہماری آگے معیشت جو ہے نا وہ ایک قرضوں میں ڈوبی ہے، ہم ملک سارا ہمارا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو ہم ان کے جیسے دعوے وہ کس جو ہے نا منہ سے کریں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ ہم کماتے 100 روپے ہیں اور خرچ جو ہے نا وہ 200 روپے کرتے ہیں۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کیا ہیں؟ آئی ایم ایف کی شرائط یہ ہے، آئی ایم ایف کہتی ہے کہ ٹیکس چوروں کو پکڑو، اپنی انکم کو بہتر کرو، اپنی چیزوں پر ٹیکس لگاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ٹیکس دینے والے ثابت ہوں۔ پھر اگر ہم یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو میرا جو ہے نا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر کیا ہم آئی ایم ایف سے بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں آئی ایم ایف سے بائیک آؤٹ۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف کے پاس ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں آتے کیونکہ ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے اور ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہے۔ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ کم ہے، اس لیے ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو زیادہ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہم امید ہے کہ انشاءاللہ اپنا جو ہے نا ایک ملک کو اچھے جو ہے نا ایک پوزیشن پر دیکھیں گے۔ ایگریکلچر جو ہماری فارم ہے ان کو چاہیے کہ ایک اچھا جو ہے نا رول پلے کرے، اور بھی جتنے ہمارے ادارے ہیں ان کو چاہیے اچھا جو ہے نا وہ رول پلے کرے۔ ایک کرپشن سے پاک اگر پاکستان ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان جو ہے نا ایک اچھا جو ہے نا ایک منظر آئے گا اور پاکستان کی جو امیج ہے وہ اچھا ثابت ہوگا۔ ناظرین بہت شکریہ، انشاءاللہ کل نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔